ماشاءاللہ ابھی آپ تمام حضرات مولانا سراج الدین صاحب سے بڑے ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام سماعت فرما رہے تھے. دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ موضوع نعت پڑھتے جائے اور ہم سنتے جائے اور رات ختم ہو جائے لیکن موضوع کی نعت نہ ختم ہو. ہمارا دل دھڑک رہا تھا مدینے میں. تو کسی شاعر نے کہا کہ کبھی کیفو مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کا اٹھا کر تو دیکھو, مجھے پوچھتے ہو تم کیا ہے مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو, بڑی ہی مبارک ہے روزے کی مٹی, بنا لو اسے اپنی آنکھوں کا سرما, عطا ہوگی دیدار بینا تمہیں بھی نگاہوں میں اپنی لگا کر تو دیکھو. میرے دوستوں جن کو محبت ہے مدینے سے, مدینے والے سے, مدینے کے گلی اور کوچوں سے, وہاں کی ذروں سے, میرے دوستوں اس کا دل ہر وقت چاہتا ہے کہ ہم مدینے کی گلی کوچوں میں سیر کریں, اور اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ ہم مدینہ منورہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا زیارت نہ کریں. وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں خیال نہ ہو کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں, اللہ کے گھر جائیں. اللہ کسی نہ کسی روز ہمارے لیے طریقہ کیا کہتے ہیں اسباب اختیار جب ہم کریں گے تو اللہ راستہ کھول دے گا ہمارے لیے, لیکن سب کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے. آپ ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سے ضرور اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے وہ وہاں جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان جانے والوں میں ہمارا بھی نام کیا کہتے ہیں لکھ دے, تاکہ کسی نہ کسی روز جب تک ہم زندہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا دیدار کرا دے. کہ آمین. آپ تمام حضرات کے سب کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے. اور آپ پروگرام کو لمبا نہ کرتے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی کیا کہتے ہیں منظم طریقے سے یہ پروگرام چل رہا ہے. وقت کم ہے. حضرت مولانا مفتی انصار صاحب جو مدھوبنی مدرسہ کے محتمین ہیں, نائب محتمین, وہ بھی آنے والے ہیں. خصوصی بیان مولانا کا ہوگا. وقت نہیں ہے, علماء کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب بلا تاخیر ہمارے پاس ہمارے بیچ میں ہمارے اسٹیج پر رونق افروز حضرت مولانا انصار الحق صاحب, ڈائریکٹر العثمان ایجوکیشن اکیڈمی لچمنیا سبحان چوک. میں حضرت والا سے معتبانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم تمام حضرات کو اپنی ناصحانہ کلام سے مستفیض فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر علماء کرام, ائمہ اعظام, حضرات سامعین کرام, عزیز بچوں, نوجوان ساتھیوں, ہم مغرب کے بعد سے مسلسل اللہ اس کے رسول کی بات کو سن رہے ہیں. میری طبیعت ناساز ہے, دعا فرمائیے اللہ شفا فرمائے. مولانا اسرائیل صاحب کے حکم اور ان کے رفقا اور آپ سب کی محبت میں میں حاضر ہو چکا ہوں. دعا فرمائے کہ کچھ دیر اللہ اس کی رسول کی بات قرآن و حدیث کے روشنی میں اللہ مجھ سے کہلوا لے. میں بھی مکلف ہوں
آپ بھی مکلف ہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور پورے امت مسلمہ کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس کا جو عنوان ہے بہت پیارا عنوان ہے، اصلاح معاشرہ، یعنی سماج، گاؤں، شہر، بستی کو صحیح راستے پہ لانے کی فکر۔ جب اصلاح کی لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوسروں کی طرف ہماری نظر جاتی ہے، دوسروں کے گھروں کی طرف نظر جاتی ہے، دوسرے کے خاندان اور دوسرے بستیوں کی طرف ہمارا نظر جاتا ہے۔ حالانکہ اصلاح کی شروعات اور اصلاح کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ اصلاح کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے آدمی کو اپنے نفس کے طرف یعنی اپنے طرف نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد اپنے گاؤں کی طرف نظر کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر جو ہے پورے عالمی، نبی کا عالمی امت ہے ہم، پورے عالم کی فکر ہونی چاہیے۔ آج کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ مسجد کے پلیٹ فارم ممبر سے لے کر کے جلسہ کے پلیٹ فارم تک اور گاؤں سماج سے لے کر حکومتی سطح تک صرف اور صرف جو اصلاح کا پروگرام کیا جاتا ہے یا اصلاح معاشرہ کا پروگرام کیا جاتا ہے وہ صرف دوسروں کی اصلاح کے غرض سے کیا جاتا ہے، اس لیے بے فائدہ اور بے مقصد ہے۔ اصلاح کی شروعات سب سے پہلے اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے شروعات کی اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی اور سب سے پہلے اس پہاڑی کے چوٹی پہ چڑھ کر کے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون کی صدا اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اور قرآن کریم نے جو بیان کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر اور قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ لیکن آج اس سے ہم عاری ہے، خالی ہے، معاف کیجئے گا، اچھے لوگ، علماء، ائمہ، جماعت سے جڑے ہوئے لوگ، حجاج اور دیندار کہنے والے لوگ، آج اس کا دین اس کے چوکھٹ سے باہر ہے۔ آج اس کی تقریر مسجد اور ان کی تقریر صرف جماعت تک سمت ہے، اور اس کی تقریر صرف جو ہے جلسے گاہ تک سمت ہے، اس کا بیان اور اس کی تعلیم صرف مشورے تک سمت ہے۔ اصل اصلاح اپنے ذات سے اور اپنے گھروں سے ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہمارے خواتین کا عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے، ہمارے بچے صحیح نہج پہ اور صحیح طریقے پہ جی رہے ہیں یا نہیں جی رہے ہیں، ہماری نئی نسلیں وہ دین سے جڑ رہی یا نہیں جڑ رہی ہے، ہماری ماں بہنیں شریعت اور سنت کے مطابق چل رہی یا نہیں چل رہی ہے۔ ہم دنیا لاکھ تقریر کر لیں، دنیا لاکھ تعلیم کر لیں، دنیا لاکھ گشت اور تبلیغ کر لیں، لیکن اپنے گھروں کے اندر اگر دین نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کے اثر مرتب نہیں ہوں گے اور ان کے اثر ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ذات سے اصلاح کی شروعات کرنی چاہیے اور اس کے بعد اپنے گھروں کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے پوری زندگی تہجد کی پابندی کی، لیکن ہماری بیوی آج تک کبھی 2 رکعت فجر کی نماز ادا نہیں کی۔ افسوس کی بات ہے، ہم پوری زندگی سود کے بارے میں بیان کرتے رہے، لیکن ہمارے خاندان کے خاندان رشوت اور سود میں ملوث ہیں۔ ہم پوری زندگی کہتے رہے کہ شراب مت پیو، اور ہماری اولاد جب مغرب کی نماز ہوتی ہے چوک چوراہے پہ جا کے شراب پی رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آج ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا تجزیہ کریں، اپنے گھروں کو دیکھیں، اپنی نسلوں کو دیکھیں۔
میرے محترم بزرگوں دوستو، قرآن کریم کی جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہترین اس امت کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ اللہ نے خود بیان کیا کہ بہترین تم اس لیے ہو کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کر رہے ہو، برائیوں سے روک رہے ہو۔ حدیث کے اندر ہے کہ ایمان کا 3 درجہ ہے کہ اگر کہیں برائی ہو رہا ہو تو سب سے پہلے آدمی اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل کے اندر اس چیز کو، اس امر کو، اس فعل کو غلط سمجھے۔ آج معاشرے کا یہ حال ہے، ہمارے گھروں کا یہ حال ہے کہ ہماری نسلیں، ہماری اولاد رات دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ ہر گھر جو ہے فلم اور ناچ اور گانے اور ڈرامے اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہی بچا سکتا ہے۔ ایک عالم ہو یا ایک مفتی صاحب ہو، ایک تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے شخص ہو یا ایک اچھے تہجد گزار ہو، آج کا جو حال ہے اور دور ہے، ایسے وقت میں اگر گناہوں سے، فحاشی سے، برائیوں سے، زنا صرف یہ نہیں ہے کہ عورت اور مردوں کا ملاپ ہو، زنا یہ بھی ہے کہ رات میں لوگ سویا ہوا ہو اور آج کا جو موبائل اینڈرائڈ ہے اس پہ جو ہے غیر عورتوں کا نظارہ کر رہا ہو، فیس بک چلا کر کے ان کو دیکھ رہا ہو، یوٹیوب چلا کر کے اس کو دیکھ رہا ہو۔ زنا صرف ملاپ کا نام نہیں ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے غلط دیکھنا، کان کا بھی زنا ہے غلط سننا، اور اعضاء کا بھی زنا ہے غلط حرکت کرنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، پہلے کا وہ دور تھا کہ لوگ اگر ٹی وی چینل کے لیے الٹینا وغیرہ لگاتے تھے تو شرم محسوس کرتے تھے کہ کہیں گے کہ حاجی صاحب کے گھر جو ہے یہ الٹینا کیوں کھڑا کیا گیا ہے، نمازی صاحب کے گھر کیوں کھڑا کیا گیا ہے۔ لیکن آج کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہر گھر ٹی وی اور سنیمے کا جو ہے ماحول بنا ہوا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی چیز ہمیں برائیوں سے روک سکتی ہے اور بچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، نوجوانوں خاص طور پہ دھیان سے سنو، کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ رات میں لوگ انسان بن کے سوئے گا، لیکن جب صبح ہوگا تو ان کی شکلیں خنزیر اور سور جیسی ہو جائے گی۔ پوچھا گیا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون شخص ہوں گے جو رات میں سوئے گا تو انسان بن کر اور جب صبح ہوگا تو خنزیر جیسی شکل ہوگی؟ فرمایا کہ رات میں فحاشی اور عیاشی اور غلط فلمیں اور ناچ گانے ڈرامے دیکھ کر کے وہ سوئیں گے، اور جب صبح اٹھیں گے تو ان کے چہرے کو مست کر دیا جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے آج کہ ہم خود اپنی فکر کریں، آج ہم اپنے گھروں کی فکر کریں۔ آج پوری دنیا کی فکر کرتا ہے کہ فلاں نوجوان فلاں سڑک پہ چل رہا ہے، لیکن مسلم سماج کا یہ حال ہے کہ باپ جب گھر بازار سے، میں تھوڑی کڑوی بات کرتا ہوں معاف کیجیے گا، باپ جب مارکیٹ سے نکلتا ہے اور گھر کی طرف چلتا ہے تو پھر گھر سے ان کی اولاد مارکیٹ کی طرف چلتی ہے۔ ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب میرے باپ چائے کے دکان سے گپ شپ لگا کر کے اور تاش کے اڈے سے گپ شپ لگا کر کے اب وہ گھر آ رہے ہوں گے، اب ہمارا ٹائم ہو گیا جانے کا۔ یہ قوم کو جس کی شروعات اقرا سے ہوئی تھی، عجیب حال ہے۔ ہم اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں کرتے۔ سب سے لاسٹ میں اور سب سے اخیر میں اپنی اولاد کے بگڑنے کی خبر جو ہوتی ہے وہ والدین کو یعنی ماں باپ کو ہوتی ہے کہ ہماری اولاد فحاشی میں مبتلا ہو گئی، ہماری اولاد شراب نوشی کے اندر مبتلا ہے۔ یہ سب سے اخیر میں والدین کو پہنچتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنے بچے سے ان کے حال اور احوال نہیں پوچھتے۔ آج غیر
اپنے بچے سے ایک ایک چیز، جب تک ہمارا ریلیشن ان سے پارٹنرشپ کے طرح، ہمارا ریلیشن ان سے جب تک دوست اور یار کی طرح، دوستوں کی طرح نہیں ہوگا، اپنے بچوں سے دوستی ہم ان سے نہیں کریں گے، ہم صرف اس کو ڈرا اور دھمکا کر کے رکھیں گے، تو یاد رکھیے وہ کیا کر رہا ہے، آپ سے کبھی بھی وہ سیر کرنے کے لیے نہیں چاہے گا، وہ ہمیشہ اس کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب اولاد سے آپ کو دوستی اور محبت ہوگی تو ہر